محرم نہ بھی ہو، صاحب ایمان کے ایمان کی نشانی ہے محبت اہل بیت۔ اور جب محرم کا مہینہ آ جائے تو پھر اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا ذکر، ان کے ساتھ مودت اور ان کے ساتھ وابستگی مزید تازہ ہو جاتی ہے۔ تمام صاحب ایمان کے دلوں میں ایک نیا ولولہ، ایک نئی یاد، اور اولاد محبت، اولاد محمد مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اہل اسلام اور صاحب ایمان کی جو مودت و محبت اور وابستگی ہے، اس میں مزید ایک نکھار آ جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ کائنات کے تاجدار نے خود ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسن اور امام حسین ہے، آپ دونوں سے پیار فرما رہے ہیں، اور حدیث طیبہ کملی والے نے ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، پچھلی صدی میں گزرے یوسف زئی، انہوں نے کیا کیا؟ تمام احادیث طیبات کے اندر جتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے صحیح احادیث کو اکٹھا کیا اور اس مجموعے کا ایک نام دیا، وہ نام ہے السلسلہ الصحیحہ۔ نیٹ پر یہ کتاب موجود ہے، اسلام 360۔ اگر کسی نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے اپنے موبائل کے اندر، اسلام 360 میں جن احادیث طیبات کی کتب کا ذکر ہے، ان میں یہ السلسلہ الصحیحہ بھی ہے، کیونکہ اس مجموعے میں تمام کتب کے اندر جتنی بھی صحیح احادیث طیبات ان کی نگاہ میں تھی، ان اہل حدیث کے بہت بڑے امام نے ان صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، اور میں جو حدیث طیبہ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ السلسلہ الصحیحہ کے اندر اس کا نمبر ہے 700۔ کملی والے نے امام حسن، امام حسین، ان کی طرف اشارہ کر کے السلسلہ الصحیحہ کے اندر حدیث کا نمبر 700 فرمایا، من احبنی فَلْيُحِبُّ هَذَيْنِ۔ اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے میری غلامی کا دم بھرنے والوں، میں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جو میرا امتی مجھ سے محبت کرتا ہے، فَلْيُحِبُّ هَذَيْنِ، میرا حکم ہے کہ میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے، میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے۔ کیوں؟ کملی والے نے ایک جملہ نہیں بولا، کتنے ارشادات ہیں۔ ایک حدیث تو آپ کو ہر وقت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں، کربلا سے پہلے حسین مجھ سے، کربلا فرمایا میں حسین سے، کربلا کے بعد میرا حوصلہ پہچانا جائے گا حسین سے، کربلا کے بعد میرا صبر جانا جائے گا حسین سے۔ اس لیے کملی والے نے ایک جملہ بولا، آدھے جملے کا تعلق کربلا کے واقعہ سے پہلے کا ہے، اور آدھا جملہ قیامت تک واقعہ کربلا کے بعد کی ترجمانی کر رہا ہے۔ فرمایا الحسین منی، کربلا تک تو حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے بعد وانا من الحسین، میں محمد عربی حسین کی ذات سے پہچانا جاؤں گا۔ اس لیے میں عموماً ایک جملہ بولتا ہوں، اگلے دن گجرا خطاب تھا میرا، حضرات محترم میں وہاں بھی بول رہا تھا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں، حضرات محترم میں اگلے دن اسی صاحب نے بلایا، تحصیل ملکوال کے سارے علماء، تمام مکاتب فکر کے شیعہ دیوبندی، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث سارے موجود تھے۔ اہل سنت میں سے مجھے وہاں موقع ملا، وہاں ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے ڈی پی او صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی موجود تھے، ڈی سی صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی موجود تھے، اے سی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے وہاں جملہ بولا، میں نے کہا جتنے بھی اس ایک میرج حال میں اے سی صاحب نے پروگرام رکھا تھا، حضرات محترم میرج حال میں سارے موجود، میں نے کہا کہ چھت کے نیچے کتنے علماء ہیں؟
جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں میں ذاکر صاحب کو دعوت دیتا ہوں آئے سٹیج پر حسین کی تعریف جتنی مرضی آئے کریں اس چھت کے نیچے ہر مکتب فکر موجود ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں نے کہا تعریف کرنے سے فساد نہیں ہوتا میری بات کو اپریشیٹ کیا بعد میں ڈی پی او صاحب نے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں 100% ٹھیک ہیں میں نے کہا کہ جناب آپ کھڑے ہو جائیں حسین کی جتنی مرضی آئے تعریف کریں ہماری سر آنکھوں پہ وہ تعریف تمام مکاتب فکر والے آپ کی تعریف سنیں گے تعریف کرنے سے فساد نہیں ہوتا فساد تنقید کرنے سے ہوتا ہے اگلے دن ایک بندے نے پوسٹ کیا ہم شیعہ حضرات سب کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں ہماری دعوت ہوتی ہے صرف اتحاد کی کوئی طبقے والا بندہ اتحاد کی دعوت نہیں دیتا ہم دیتے ہیں میں نے نیچے کومنٹ کیے میں نے کہا کس کے ساتھ اتحاد کی آپ دعوت دیتی ہو آپ کا یہ جملہ ہے کہ کوئی اور اتحاد کی دعوت نہیں دیتا صرف ہم دیتے ہیں مجھے آپ کے جملے پہ اعتراض ہے کس سے آپ اتحاد کس کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں ابو بکر کی خلافت کا انکار کر کے کس سے اتحاد کی دعوت کر رہے ہیں عمر فاروق پہ کیچڑ اچھال کے کس سے اتحاد مانگ رہے ہیں عثمان غنی پہ کیچڑ اچھال کے کس پہ اتحاد کر رہے ہیں حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ان کا پہ کیچڑ اچھال کے سوائے حضرت خدیجہ اور ام سلمہ کے باقی سب کے اوپر کیچڑ اچھال کے تنقیس کر کے تنقید کر کے آپ کس کے ساتھ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں تمام ائمہ محدثین امام بخاری امام مسلم امام ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد سنن نسائی یہ تمام کتابوں کے جو ائمہ ان میں سے کوئی ایک جس کو آپ مانتے ہو ائمہ فقہاء چار ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی ان میں سے کوئی ایک ہو جس کو آپ مانتے ہو جس پہ آپ کیچڑ نہ اچھالتے ہو ائمہ محدثین کے خلاف آپ ائمہ فقہاء کے خلاف آپ صحابہ کرام کے خلاف آپ نبی کی 3 بیٹیوں کے خلاف آپ پیغمبر کی ازواج مطہرات کا انکار کرنے والے آپ میں نے کہا کس بنا پہ آپ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ تعریف کرنے سے فساد کبھی بھی نہیں ہوا ایک بندے کا جھوٹا خدا ہے ڈڑا رہے لگا رہے ہمیں کیا جھوٹے خدا کی تعریف کرتا رہے ہمیں کیا فساد تب ہوگا جب ہمارے سچے خدا پہ کیچڑ اچھالے گا پھر فساد ہوگا میں نے اے سی صاحب کو مخاطب کیا ڈی سی صاحب کو مخاطب کیا میں نے کہا میرے جملے کی طرف غور کریں سادہ سا میرا جملہ ہے کہ تعریف کرنے سے انتشار نہیں پیدا ہوتا تنقید کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور میں نے کہا یہاں سب مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں اہل سنت والجماعت ایک مسلک تحصیل عمل اقوال کا ایک ذمہ دار عالم دین سب علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ تنقید کرنا چھوڑ دیں دوسرا جس مرضی ذاکر کو بلائیں جس مرضی عالم دین کو بلائیں جب ان کی باری آئے تقریر کرنے کی آپ سٹیج پر چڑھنے سے پہلے اس کے کانوں میں ایک جملہ بول دے کہ ذاکر صاحب مولانا صاحب یہاں ہمارا ماحول بڑا پرامن ہے یہاں غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے جب میں نے یہ جملہ بولا تو ڈی سی صاحب نے دیکھا میں نہیں کہا میں نے کہا ہم اجازت ہے کہ جس اگلی بات میں نے کہا ذاکر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں میں امام بارگاہوں میں مساجد میں آل بیت کا ذکر کرنا ہو تو اجازت نہ لینی پڑے میں نے کہا میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ان کو بھی اجازت نہ لینی پڑے اور ہم بھی حسین کے در کے منگتے ہیں ہمیں بھی اپنی مساجد میں آل رسول نے بیت اطہار سید الشہداء امام حسین مومنوں کے دل کے چین آپ کا ذکر کرنا ہو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے حضرات محترم سب علماء نے خطاب تو کیا
لیکن جب ڈی سی صاحب آئے مائک پہ انہوں نے کہا کہ جناب سب کے خطاب اچھے تھے لیکن میں علامات الرحمان کی جو ہدایات ہیں جو باتیں ہیں میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ جب چاہیں محرم میں جس جگہ چاہیں جس مسجد میں چاہیں آپ ذکر حسین کریں، آپ کو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہمارا پیغام ہے امن والا پیغام۔ میں نے وہاں ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا آپ تو ملازم ہیں، آج ادھر ہے کل کسی اور ضلع میں چلے جائیں گے، میں آپ کا علماء کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ گھر نہیں تحصیل ملک وال میرا گھر ہے، ہمارا گھر ہے۔ ہمارے گھر کو پرامن کرنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی میٹنگ تمام مکاتب فکر کے علماء کی بلائی امن کے لیے، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر ہمارا ہے۔ کون چاہے گا کہ اپنے گھر میں بے امنی ہو، انتشار ہو، فساد ہو؟ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری تحصیل ملکوال کو پرامن رکھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ اور حضرات محترم، بڑی پرتکلف دعوت کا بھی اہتمام تھا، میرج ہال میں رکھنے کا مطلب بھی یہی تھا۔ اتنے اخراجات آپ نے کیے، اتنے لوگوں کو بلایا، بڑی بڑی تنظیموں کے جو بڑے بڑے سربراہان ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور حضرات محترم، ہر مکتب فکر کا آدمی، ہر مکتب فکر کا آدمی جب بعد میں مجھے ملا تو مجھے سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جناب جو بات ہمارے دل میں تھی کر نہیں سکے وہ آپ نے کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کر دی کہ الحمدللہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے محبت اہل بیت، ہمیں حسین کا پیار ہمارے دلوں میں ہے، محبت اہل بیت شہداء کربلا کا پیار ہے۔ ہمارا کوئی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہے، ہماری کوئی دنیا کی غرض و غایت نہیں ہے، ہمارا پیار ہے اہل بیت کی اطاعت کے ساتھ۔ اس لیے کملی والے نے فرمایا ہے لوگوں، ایمان اگر چاہتے ہو تو ایمان کی نشانی میرے اہل بیت سے محبت کیا کرنا۔ الحسین منی وانا من الحسین، کربلا سے پہلے حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں محمد عربی حسین میں سے ہوں۔ تفسیر مصطفیٰ کا خلاصہ حسین ہے۔ اللہ کا ہر نبی ہر وصف رکھتا ہے جو امت میں نہ ہو اس شان میں رکھتا ہے۔ اگر اس پہ اعتراض کیا جائے کہ شہادت بھی ایک وصف ہے تو امت میں بڑے شہید ہیں، حضور کیوں نہیں شہید ہو سکے؟ یہ وصف تو نبی نہ دے سکے، استغفر اللہ۔ یہ اگر یہ کوئی بنتا بھی ہے، اعتراض بنتا بھی ہے، کملی والے نے اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا ہر چیز کی دو حیت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حیت اصلیہ، ایک ہوتی ہے حیت متحرکہ۔ حیت اصلیہ تو یہ تھی، کملی والے فرماتے تھے، اکثر ارشاد فرماتے تھے، اتنی شہادت کا اتنا درجہ اور رتبہ ہے، میں چاہتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ رب نے فرمایا ہے محبوب تیری اس خواہش اور اس تمنا کو نوٹ کر لیا گیا ہے، لیکن اگر آپ شہید ہو جائیں گے امت کے حوصلے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے زمین پر نبی کو تکلیف دینا حرام قرار دیا ہے، اور حرام قرار دیا ہے زمین کی چیزوں پر۔ کوئی آپ کو اس طرح آپ کی جان نہیں لے سکے گا، لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جہری۔ فرمایا شہادت سری کیا ہوتی ہے کہ بندہ مکان کے نیچے اور اوپر سے مکان گرے تو وہ ختم ہو جائے، وہ شہادت سری ہے۔ سانپ لڑ جائے وہ ختم ہو جائے، شہادت سری ہے۔ ماں اپنے بچے کو پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہادت سری ہے۔ کسی کو زہر دے دیا جائے وہ شہادت سری ہے۔ کوئی اپنا مال زمین جائیداد بچانے کے لیے لڑ پڑے اور مر جائے وہ شہادت سری ہے۔ یہ کوئی سیلاب میں برباد ہو جائے وہ شہادت سری ہے۔ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کی شہادت سری کا بھی اہتمام کیا، شہادت جاری کا بھی انتظام کیا۔ کیسے؟ جب شہادت سری کا مقام آیا، اللہ رب العالمین نے امام حسن کو شہادت سری عطا کر کے فرما دیا کہ اے میرے محبوب خواہش تیری تھی
یہ وجود تیرے وجود کا حصہ ہے حسن، اور حسن کو شہادت سری دے کے یہ کمال بھی تجھے دے دیا، اور رہ گیا حسین۔ حسین 72 کٹا کے سرے عام میدان کربلا میں شہادت جنگ جب حاصل کر رہا تھا اور اللہ کا محبوب پکار رہا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، میں محمد حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، کربلا تک حسین مجھ سے، کربلا سے قیامت تک میں حسین سے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو جملہ پیش کرنے کے لیے وہ میں نے ملکوال تحصیل کی جو میٹنگ کا تذکرہ کیا، میں وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو محبت ہے یا نہیں، ہمارا تو نقطہ یہ ہے، وہاں میں نے بیان کیا، میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو سچا اسلام ہے وہ مدنی ہے، کربلا سے جو اسلام کربلا سے پہلے تھا وہ مدنی تھا، اور وہی مدنی اسلام کربلا کے بعد حسینی بن گیا۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری، کبار صحابہ میں جن کا نام شامل ہے، وہ لکھا ہوا آپ کی مسجد میں پہلا نمبر نیچے والی لائن پہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تو 1,36,000 ہیں، تو سارے نام نامی ہم لکھ نہیں سکے، لکھ سکتے نہیں تھے، جگہ نہیں تھی، صحابہ میں جو سرخیل تھے اور صحابہ کے رہنما تھے ان کے نام میں نے لکھ دیے۔ یہ کیوں لکھے انتخاب؟ یہ کبھی کسی جمعے پہ عنوان ہی یہی بناؤں گا کہ ہماری اس مسجد میں جتنی بھی تحریر ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کبھی آپ ایک عنوان بنا کے اس کی وضاحت کروں گا۔ اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو ذر غفاری طواف کعبہ کر رہے ہیں، کرتے کرتے طواف، جب کعبے کے دروازے کے سامنے پہنچے، دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے جو لوگ طواف کر رہے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری تھے اس زمانے کے طواف کرنے والے لوگ تھے کون؟ صحابہ اکرام۔ میں تو نہیں تھا نا، ہم جیسے گناہگار تو نہیں تھے نا۔ جس زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری طواف کعبہ کر رہے ہیں اس زمانے میں طواف کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ حضرات محترم یا صحابہ تھے یا تابعین تھے۔ آپ نے خانہ کعبے کے دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سارے طواف کرنے والوں کو مخاطب کیا، او مسلمانوں، آج میں تمہیں اپنے نبی کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سب نے طواف روک لیا کہ ابو ذر غفاری بول رہے ہیں، کس کی دم میں دم ہے کہ وہ سنے نہ یا توجہ نہ کرے، کیوں؟ بولنے والا کوئی عام نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، میں نبی کے بالکل چہرہ اقدس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا، اے لوگو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اتنا پانی آیا، آسمان نے بھی پانی چھوڑا، زمین نے بھی چھوڑا، پوری زمین تباہ برباد ہوگی، کوئی شے نہ بچی، صرف وہ بچ سکا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ جو کشتی نوح میں سوار ہوا وہ بچ گیا۔ اے ابو ذر غفاری، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ دینا، چاہے صدی پہلی ہو یا دوسری، 10ویں ہو یا 15ویں، قیامت سے پہلے صدی کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، آئین کوئی بھی ہو، خطہ کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، جب تم پہ جو کفر ہے وہ یلغار کرنے لگے، جب برباد ہونے لگو، جب تباہ ہونے لگو، جب مار کھانے لگو، جب دنیا کے نظام ہے زندگی، کہیں سوشلزم کا دور دورہ، کہیں کمیونزم کا دور دورہ، دنیا کے نظام ہے زندگی، جب تمہیں لگے کہ یورپ کا ماحول، یورپ کا نظام، یورپ کا آئین میری ہماری مسلمانوں کی قوم کی زندگی تباہ برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا زمانہ آئے برباد ہونے لگو تو ابو ذر میری امت کو میرا پیغام دے دینا۔ کیا فرمایا؟
فرمایا الا انما مثل اہل البیت فیکم کسفینۃ نوح، تم میں محمد عربی کی اہل بیت ایسے ہی ہے جیسے نوح کے زمانے میں کشتی نوح، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ ان تمام طوفانوں میں جو محمد عربی کے اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا، زمانہ کوئی بھی ہوا، محمد عربی ضمانت دے رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کا نام وہ لکھا ہوا ہے شاید طیبہ کے پہلے آخر میں پہلا نام اوپر والی سطر پر کیوں لکھا؟ اس لیے کہ ہم جو فقہ حنفی ماننے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے جتنی حدیثیں جن سے استدلال کیا وہ ساری کی ساری عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ ہم ابو ہریرہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ 6 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہو گئی اس وقت باہر سے آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ 6 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے حضرت ابو ہریرہ، اور 6 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک 4 سال رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی رہے ہماری سروں کا وہ تاج ہے، لیکن جب مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود آ جائے گا تو عبداللہ ابن مسعود وہ ہے جو مکی زندگی میں مارے کھاتا تھا اور اونچا اونچا خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے قرآن پڑھتا تھا۔ صحابہ سارے سلام والے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کا نام اس لیے لکھا کہ یہ مکے سے مارے کھانے لگا، اس نے ہجرت کی، پھر مدینے آئے، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لی، پھر ان کے شاگرد تھے حضرت سالم، ان کے شاگرد تھے حضرت ابراہیم النخعی۔ ابراہیم النخعی استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اب سنیں، امام ابو حنیفہ کا استاد صحابہ کا سرخیل عبداللہ ابن مسعود کا اہل بیت کے بارے میں موقف سنیں اور اپنے اہل سنت والجماعت ہونے پہ ناز کریں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنتنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آل محمد کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سال کے یہ کو میں نہیں بات کر رہا، یہ کوئی عام مفسر محدث کوئی عالم کوئی پیر نہیں، کوئی گدی نشین کوئی سجادہ نشین نہیں، یہ وہ ہستی ہے جس نے اسلام کے لیے ماریں کھائیں۔ حضور نے ایک دفعہ فرمایا بھی عبداللہ بن مسعود کیوں مار کھاتے ہو اتنی؟ کعبے کا طواف کرتے کرتے تمہیں کس نے کہا تھا قرآن پڑھو؟ وہ تو ویسے ہی بڑے ہم پہ غصے ہوئے ہیں کافر، ابھی ہمیں حکم بھی نہیں اللہ کی طرف سے ان سے مٹ بھیڑ کرنے کا، ان سے جنگ کرنے کا۔ اللہ فرماتا کہ نہیں تم حکمت عملی سے ابھی کام لو، تو تم یہ کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ کافر اکٹھے ہوتے تو میرا دل کرتا میں رب کا کلام پڑھوں، ادھر میں کلام پڑھتا ہوں ادھر میں مار کھاتا ہوں۔ یہ مار اتنی کھائی ایک دفعہ بے ہوش ہو گیا کعبے کے اندر۔ طواف کعبہ ہم بھی کرتے ہیں، پر طواف کعبہ عبداللہ ابن مسعود کی اس کا شان کا اندازہ لگا ہونا کہ کیا مقام ہے کہ قرآن سنا سنا کے مکے کے کافروں کی مار کھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہو بوال محمد خیر من عبادت سنت، فرمایا آل رسول کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جعفر بن سلیمان نے پکڑ لیا، مدینہ کا گورنر تھا، یہ مدینہ کا امام تھے، اس نے کوڑے مارے، آپ صبر کر گئے۔ خلیفہ منصور جو بادشاہ تھا بنی امیہ کا، اس کو پتا چلا کہ امام مالک مدینہ کے امام کو جعفر بن سلیمان نے کوڑے مارے بلا قصور۔ اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، وائرلیس سسٹم نہیں تھا، اس نے ایلچی بھیجا، پیغام لے دے کے بندہ بھیجا
حضرت امام مالک کے پاس خلیفہ منصور کی طرف سے بندہ آیا، ایلچی آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے حاکم میں وقت یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کا جعفر بن سلیمان سے بدلہ لوں۔ فرمایا کیوں بدلہ لو؟ میں تو جب کوڑا پڑتا تھا اسی وقت ہی معاف کر دیتا تھا۔ اور اس نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ آپ کو درد نہیں ہوا؟ فرمایا درد ہوتا تھا جب چابک جسم پہ پڑتا تھا، جب چابک جسم سے الگ ہوتا تھا، چابک کے جسم سے الگ ہونے سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا یا اللہ یہ کوڑے مارنے والا کوئی اور نہیں، نبی کی آل کا ایک فرزند ہے، اگر قیامت کے دن میں نے معاف نہ کیا ابھی قیامت کے دن اس کا حساب جب مصطفیٰ کریم کے سامنے ہوگا، میں نہیں چاہتا میرے جیسے خادم، میرے جیسے ادنا سے غلام کی وجہ سے میرا نبی اپنی آل کے کسی فرد کی وجہ سے میدان حشر میں شرمندہ ہو۔ اس لیے جب چابک جسم پہ پڑتا تھا، چابک کے الگ ہونے سے پہلے میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ کیوں؟ میں اپنی وجہ سے آل رسول کو قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے تقریر کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ اب شروع ہوا ہے کہ محبت اہل بیت تو ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ کیا؟ طریقہ اپنی مرضی سے کریں، میں کو گھاڑ لوں اپنے گھر سے جناب یہ طریقہ کریں تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مجھے اہل بیت سے۔ تو بندوں نے کہنا کہ جناب اہل بیت سے محبت قرآن میں آئی، حدیث میں آئی، صحابہ نے کر کے دکھائی، فقہا نے کر کے دکھائی، محدثین مفسرین نے کر کے دکھائی، غوث پاک داتا علی حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، یہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ چاروں سلاسل کے بڑے بڑے اولیاء انہوں نے محبت اہل بیت کر کے دکھائی۔ تم اظہار کرنے کے لیے طریقہ گھر سے نہ گھڑو، جو طریقہ 14 صدیوں سے آ رہا ہے وہ طریقہ اپناؤ۔ میں کہوں نہیں جو مجھے اہل بیت سے محبت ہے، ملے پتہ کہاں لگنا ہے، میرے کوٹھے تے پنجے اڑا جھنڈا ہو گئے۔ محبت کا اظہار کا طریقہ یا سینہ کو بھی یا زنجیر زنی۔ آؤ پوچھتے ہیں امام زین العابدین سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ کربلا دیکھا، حسین کا بیٹا زین العابدین کا۔ آپ نے مدینے میں واقعہ کربلا کے بعد آپ کی زندگی میں 40 مرتبہ محرم آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 40۔ سارے بولو 40۔ امام زین العابدین کی زندگی میں کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں 40 مرتبہ محرم آیا۔ کبھی اپنی چھت پہ پنجے والا جھنڈا نہیں لگایا، کبھی جناب سینہ کوفی کر کے محبت اہل بیت کا اظہار نہیں فرمایا، کبھی زنجیر زنی کر کے یہ کام نہیں کیا۔ ہمارے کام تو بڑے الگ الگ ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا پرسوں، اس کے ہاتھ بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑا ہوا چھوٹا سا بچہ۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں قیدی بنا ہوں۔ میں نے کہا کس کا؟ جنہیں ابو کہتے ہیں تو حسین کا کہتی ہے۔ میں کہ پھر سدھا ہو جاؤں، ہمارے یہاں بھی تو ہی ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہی قیدی ہوتا ہے، جو حسین کا مجرم ہو، جو آل رسول کا مجرم ہو، قیدی بھی تو وہی ہوگا نا۔ حضرات محترم اپنی طرف سے میرے محلے میں میرے ہمسائے میں ایک گھر ہے، ٹھیک ٹھاک گھر ہے، سمجھدار گھر ہے، ہر جمعہ سنتا ہے، لیکن کیا ہوا 7 محرم کو اس کے گھر سے پیالوں میں کھیر بن کے ادھر گئی۔ گویا جو لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی ہم معاملت کرتے ہیں۔ حضرات محترم یہ سارا کچھ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، اور بیویوں سے میں عموماً یہ گزارش کرتا ہوں، میرا پیغام گھروں میں جا کے دیا کرو کہ یہ ذوالجناح اس گھوڑے کے ساتھ کپڑے باندھنا، یہ علم کے ساتھ کپڑے باندھنا، پیسے باندھنا، یہ اس کے جانور کے لیے جو دانا لے کر جانا، یہ کوئی بھی ثواب کا کام، بلکہ یہ ایک ایسے لوگ، ایسا گروپ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، اہل بیت کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی معاملت کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ پھر آپ
سوچیں گے پوچھیں گے مجھ سے کہ جناب محبت اہل بیت کیسے کی جائے؟ میں نے کہا ساری زندگی نہ سے ہی، ویسے تو ہمارے بزرگ گزرے وہ ساری زندگی ان کا وتیرہ تھا کسی ایک نماز کے ساتھ، کوئی ایک نماز جو بزرگوں کا وتیرہ تھا وہ مغرب کی نماز تھی۔ بڑے بڑے اولیاء، میری دادی جان، میرا دادا جان، ان کا یہ وتیرہ تھا، اور بڑے بڑے اولیاء کا وتیرہ تھا، چاہے محرم ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، چاہے شعبان ہو، چاہے رمضان ہو، ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اب مفتی، ہر بندہ جو صاحب ایمان ہے اس کا دماغ مفتی ہے، اپنی عقل اور ضمیر سے پوچھو، زنجیر زنی کا ثواب، ماتم سینہ کو بھی یہ ثواب ہے جو حسین تک پہنچے گا اور خوش ہوں گے، یا نفلوں کا ثواب پہنچے گا تو خوش ہوں گے؟ کربلا میں تو آپ شہداء کربلا کو مخاطب کر کے بار بار کہتے تھے کہ میرے بعد اے میری ہمشیر زینب، میرا امتحان اب ختم ہو گیا، علی اکبر قربان ہو گیا، علی اصغر دے دیا، قاسم دے دیا، علی اکبر کا لاشا کٹا دیا، میں نے ایک ایک کر کے بھائی بھانجے بھتیجے سارے قربان کر دیے، اب میں اکیلا جا رہا ہوں میدان کربلا کی طرف، اے میری ہمشیر زینب، حسین کا امتحان ختم ہو رہا ہے، اے میری ہمشیرہ تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اے بھائی کیسا امتحان فرمایا؟ بڑا مشکل وقت آئے گا، لیکن میری یہ نصیحت اور وصیت ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور یہ بچے کچھے جو آل رسول کے بچے اور بیٹیاں ہیں ان کو استقامت کے ساتھ واپس مدینہ المنورہ لے کر جانا۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ اب آپ سوچ لیں، اپنے عقل سے پوچھ لیں، محبت اہل بیت کے اظہار کا طریقہ کون سا ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں نفل نہیں بھی پڑھ سکتے، چلو ساری زندگی نہ صحیح محرم کے دنوں میں تو مغرب کے بعد پڑھ ہی سکتے ہیں، ساری زندگی چلو محرم میں بھی نہیں، نفل بھی نہیں پڑھ سکتے آپ کو کام ہے، دکانداری کرنی ہوتی، ملازمت کرنی ہوتی، باہر کا کام کرنا ہوتا ہے، کھیتوں میں جانا ہوتا ہے، مال کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، بڑے کام ہیں، تو آپ صرف ایسا کریں کہ محرم کے دنوں میں زبان ہلاتے رہے، ان سیگوں سے درود پڑھے جن میں نبی کا بھی ذکر ہو، نبی کی آل کا بھی درود پڑھتے گئے، اللہم صلی علی محمد والا، بولیے بولیے والا والا، ساری زندگی کی ماتم کو بھی اور سینہ کو بھی اور زنجیر زنی سے امام خوش نہیں ہوگا، لیکن آپ مسجد میں باوضو کے وَعَلَىٰ آلِ محمد کہیں گے تو یہ درود کے تحفے شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ حضرات محترم، باقی انشاءاللہ جو بیان رہتا ہے وہ میں 10 محرم الحرام کل عشاء کی نماز کے بعد، ادھر 10 محرم ہوگا، رات کو 11 ہوگی، اور یہاں پر ذکر شہداء کربلا کی یاد میں ہم بیٹھیں گے، تو سارے حضرات اس پروگرام میں